ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام
قابل قدر ذی وقار معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ پاک جل شانہ کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے کے قریب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے۔ آپ اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کے فضل سے 16واں روزہ رکھے اللہ کے دربار میں تشریف فرما ہے۔ اب ہمارے پاس بہت ہی تھوڑے سے دن اس عشرہ کے اور اخیر عشرہ باقی ہے۔ مجھے آج اس مختصر سی نشست میں اس رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ پاک جل شانہ کے خوش نصیب بندے اللہ پاک جل شانہ کے در پہ آ جاتے ہیں، یعنی اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اور رمضان المبارک کے اس زمانے کو، آخری عشرے کو اعتکاف کے لیے کیوں وضع کیا گیا ہے، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علماء حنفیہ کے ہاں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف۔ ایک آدمی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اب اس نے جتنے دن کی منت مانی ہے اعتکاف کرنے کی، اتنے دن اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے۔ یا کوئی آدمی اعتکاف کو کسی کام پر معلق نہیں کرتا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس طریقے سے بھی نظر ہو جاتی ہے اب اتنے دن کا اعتکاف کرنا، جتنے دن کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کی پہلی قسم ہے جس کی شرعی حیثیت واجب کی سی ہے۔ اور ایک اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر میں آ کے یہ اعتکاف کر لیتے ہیں تو باقی مسلمانوں کے ذمے سے وہ گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف کی تیسری قسم ہے جس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ مفتیٰ بہی قول کے مطابق اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، جو ہی آپ مسجد میں ان ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو وہیں پر جوتیوں کی جگہ سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ دایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ ہی نیت کر لیں نویت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم لوگ مسجد میں رہیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، استغفار کریں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے، اپنے اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے، تو جہاں ہمیں قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا، دیگر نیک اعمال کا اجر ملے گا، وہیں پر ہمیں مسلسل گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے، مفت میں ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔
تو پیارو اس کو تو نیت کر لیں، عزم کر لیں کہ ہمیشہ کے لیے اگر معمول ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ قائم دائم رہیں، اگر نہیں تو آج سے شروع کر لیں کہ جہاں اللہ کے گھر میں داخل ہوئے وہیں پر آپ ساتھ ہی اعتکاف کی نیت فرما لیں، نویت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ تو عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، اللہ پاک جل شانہ کی عبادت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، مثلا روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، تو اعتکاف کی نیت جب کی ہوتی ہے تو پھر بالکل وہ درست ہوتا ہے۔ اعتکاف کی نیت میں آدمی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جیسے کہ معتکفین حضرات مسجد میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، یہ طبی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے ہٹ کے کٹ کے اپنے دنیاوی کام کاج کو الگ کر کے ایک اللہ پاک جل شانہ کے در پہ آ جاتا ہے، ایک مسجد کے کونے پہ اس کے در پہ پڑ جاتا ہے، اسی کی عبادت میں، اسی کے ذکر فکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین وقت یہ رمضان کا زمانہ ہے، اور پھر اس میں بھی رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے رمضان المبارک کا آخری عشرہ کیوں منتخب کیا گیا؟ فرماتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، تنہائی میں، خلوت میں اللہ پاک جل شانہ کی عبادت، اللہ پاک جل شانہ کی یاد، اللہ پاک جل شانہ کا ذکر اور فکر، تنہائی میں اس عبادت کرنے کا بے تابانہ جذبہ پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں نزول وحی سے پہلے، ظہور نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کئی مہینے غار حرا میں جا کر خلوت اختیار کی، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس قدر وہ ترقی کر گئی کہ گویا کہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو جائے۔ یہ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا وہ اعتکاف تھا، اور اسی زندگی کے پہلے اعتکاف میں، غار حرا کے اعتکاف کے آخری ایام میں، حامل وحی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سید الملائکہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر نازل ہوئے تھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ قرآن کریم کا حصہ ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو غار حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ لے کر آئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی ترتیب 2 طرح کی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب مصحفی ہے۔ ترتیب نزولی کا معنی یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے، اور ترتیب مصحفی کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کریم میں وہ قرآن کریم مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ دکھائی دے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہی قرآن کھولا جاتا ہے تو سامنے سورہ فاتحہ آ جاتی ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے کھولنا۔ پھر سورہ بقرہ آئے گی، پھر آل عمران آئے گی، یہ ترتیب مصحفی ہے۔ لیکن ترتیب نزولی وہ اور ہے، وہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کیا، اور تحقیق یہ ہے، محققین فرماتے ہیں کہ جب حامل وحی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے تھے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور پھر رمضان کا بھی آخری عشرہ تھا، اور شب قدر کی رات تھی۔ اس لیے تو قرآن کریم میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
ارے رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک جل شانہ کے پاک کلام کا نزول ہوا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ اپنا کلام، یہ اللہ کا قرآن، یہ شب قدر میں ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو پہلا اعتکاف تھا غار حرا کا، اس کے آخری ایام میں، رمضان کے مہینے میں، آخری عشرے میں، شب قدر میں قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیات جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور دوسری وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کو مشروع کرنے کی کیا وجہ ہے. ایک یہ ہے کہ اعتکاف کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ رکھا ہے، اور یہ آخری عشرہ اعتکاف کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے چنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ نفس اعتکاف کو مشروع کرنے کی کیا وجہ ہے. تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت انسان کو دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، مرد کو، عورت کو. وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد تخلیق. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا. جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو وہ عبادت ہے. اب سارے اشکالات رفع ہو جاتے ہیں کہ جب انسان عبادت کے لیے دنیا میں آیا ہے، نکاح کیوں ہے؟ عبادت کے لیے آیا ہے. یہ کھانا پینا، یہ پیٹ کا سلسلہ، یہ بیوی بچے، یہ دوسری دنیاوی ضروریات. تو جب دوستو عبادت کی حقیقت سمجھ آ گئی کہ عبادت نام ہے اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا، تو اب نکاح کریں گے اللہ کا حکم سمجھ کے، اپنی پاک دامنی کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے حضور کے طریقے کے مطابق، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. اگر بیوی بچوں کے لیے روزی کمائیں گے اللہ کا حکم سمجھ کے حضور کے طریقے کے مطابق، اور حضور کا طریقہ کیا ہے؟ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ میاں ٹھیک ہے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا، بھاگ دوڑ کرنا، اسباب اختیار کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن بعد الفریضتی، اس فریضے کے بعد، وہ فریضہ نماز کا ہے کہ آپ اس میدان میں نکلیں، اسباب اختیار کریں، دنیا جمع کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمائیں، حلال روزی، لیکن اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ ملحوظ رکھیں. نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ اور فراڈ نہ دیں. باپ میں بات نکلتی چلی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، روزی کمانے والا، بیوی بچوں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، حلال رزق کمانے والا. الصادق، جس میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک سچائی کے دامن کو تھامتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا. الامین، اور دوسری صفت یہ ہے کہ دیانتداری ہے، بددیانتی نہیں کرتا. فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس کا حشر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اللہ پاک جل شانہ اس دیانتدار اور سچے تاجر کو جمع فرمائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ کا حکم سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میاں میں اور آپ تجارت کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے. اگر اللہ کا حکم سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں جائیں گے، بایاں پاؤں پہلے رکھا، دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ڈھنگ سے بیٹھا، پھر دعا پڑھ کے دایاں پاؤں باہر لایا، پھر دعا پڑھی الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، غفرانک، جیسے میری اندر حصی گندگی کو آپ نے میرے پیٹ کو صاف کر دیا، معدے کو صاف کر دیا، اللہ ایسے ہی گناہوں کی گندگی کو بھی دھو دے.
اس موقع پہ اپنے گناہ یاد آ گئے کہ جیسے یہ گندگی اللہ پاک نے دھو دی، جسم سے الگ کر دی، معدہ صاف ہو گیا، خالی ہو گیا، پیٹ ہلکا ہو گیا، یا اللہ اسی طرح میرے گناہوں کی گندگی بھی دھو دے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے راحت بخشی۔ پیارو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے رفقا ہیں، ایک ایسے آدمی پہ گزر ہوا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا، ہاتھ نہیں ہے، لولا ہے، پاؤں نہیں ہے، لگڑا ہے، بس ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ وہ ہستی ہیں، فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عمر وہ شخصیت ہے کہ ان کی زبان پہ جو آتا ہے وہ حق آتا ہے، ان کے دل میں جو آتا ہے وہ حق آتا ہے، یہ حق ہی بولتے ہیں اور حق ہی سوچتے ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کیا اس بندے پر بھی کوئی اللہ پاک کی نعمت دیکھتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین آنکھوں سے یہ اندھا، کانوں سے یہ بہرا، زبان سے یہ گونگا، ہاتھ اس کے نہیں، پاؤں اس کے کام نہ کرے، اس پہ تو کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی۔ امیر المومنین نے فرمایا ارے اطمینان سے پیشاب نہیں کرتا، اطمینان سے پخانہ نہیں کر لیتا، یہ اللہ پاک جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فیصل آباد میں ایک آدمی تھے، ان کا وہ منہ کا لعاب نہیں بنتا تھا، دور دور تک گئے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا، باہر ملکوں میں علاج کروایا، مگر اللہ کی شان کی صحت نہیں ہوئی اور اسی طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ منہ کے اندر لعاب بننا، ایسی ایسی ہمارے جسم میں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں کہ ساری زندگی اس طرف کبھی خیال بھی نہیں جاتا۔ تو میں کر رہا تھا کہ بیت الخلاء میں وہ اللہ کے حکم سمجھ کے حضور کے طریقے کے مطابق جائیں گے تو یہ بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جب کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی دیر عبادت کرتے ہو، کہا ہم تو الحمدللہ 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ حیران ہوا اور میاں تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، پیٹ ساتھ نہیں لگا ہوا اور دنیاوی ضروریات نہیں ہیں؟ فرمایا ہم ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، لہذا ہمارا صبح سے اٹھنے سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہر کام وہ عبادت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ پاک نے حضرت انسان کو، جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کا حکم پورا کرے، آزاد نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، صبح بھی گزر رہی ہے، شامیں بھی گزر رہی ہیں، دن بھی آ رہے ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہا ہے، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مقصد دے کے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اور قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے کئی موقعوں پہ فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اے اللہ میاں یہ موت کس لیے، یہ زندگی کس لیے، یہ صبح و شامیں کس لیے، یہ جوانی کس لیے، یہ زندگی کے مختلف ادوار کس لیے عطا فرمائے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ اللہ پاک تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے، جانچ پڑتال کرے۔ اللہ میاں کس چیز کا امتحان، کیسی آزمائش، کیسا امتحان، کیسی جانچ پڑتال؟ فرمایا ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون، کس کے اعمال اچھے ہیں، کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اختیار کرتا ہے اور اللہ پاک جل شانہ کو راضی کرنے کا جذبہ کس کے دل میں ہے۔ یہ ساری باتیں حسن عمل میں ہے، عقیدہ ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، ارادہ ٹھیک ہو، اتباع سنت، اخلاص، ایمان، تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ سورہ ہود کے اندر پہلے ہی رکوع میں اللہ پاک نے یہی مضمون اور رنگ سے بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ ساری کائنات اللہ پاک نے سجائی ہے۔ یہ دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، درخت ہے، انسان ہے، یہ ساری کائنات کو کیوں اللہ نے وجود دی ہے؟ یہ جہان کیوں سجایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ بار بار اللہ پاک یہ سبق یاد دلا رہے ہیں، انسان کو بمقصد زندگی گزارنے کا سبق دے رہے ہیں۔ سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے۔ ارے اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم دیکھیں، جانچیں، ہم آزمائش کریں تمہاری کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انا خلقناکم، ہم تمہارے خالق ہیں، من ذکر و انثیٰ، مردوں کو بھی ہم نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی ہم نے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے مختلف قبیلے بنائے، برادریاں بنائی، خاندان بنائے، لتعارفوا، یہ مختلف قبیلے، یہ مختلف برادریاں، یہ مختلف خاندان، یہ فقط آپس میں پہچان کے لیے ہے۔ خبردار اس پہ گھمنڈ نہ کرنا، یہ آپس میں پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقین جانو تم میں سب سے زیادہ عزت والا انسان اللہ پاک کی نگاہ میں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار ہے، صاحب تقوی ہے، صاحب شریعت ہے، متبع سنت ہے، جس کی زندگی جتنی اللہ کے پاک نبی کی زندگی میں رنگتی چلی جائے گی، جس کے اندر جتنا تقوی آتا چلا جائے گا، اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری آتی چلی جائے گی، واللہ وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے زیادہ عزت والا انسان اللہ کے ہاں وہی ہے۔ اور یوں نہ سمجھو کہ ہم آزاد ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین جانو اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کی بخبر، ہر چیز سے بخبر ہے، آنکھوں کی چوریاں اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو، تو اے بے نیاز۔ میری نظر پہ، نظر کہاں اٹھ رہی ہے، کیا اثر لے رہی ہے، دل میں کیسے خیالات آ رہے ہیں، میری نظر پہ اس کی نظر پاس پا رہی، افسوس کہ اس احساس سے بے خبر تھے ہم۔ تو دوستو یہ جو اعتکاف ہے اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جو اللہ پاک نے ہر سال رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، روزے رکھتے ہیں لوگ، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے سناتے ہیں، کیوں، وجہ کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ وہی مقصد تخلیق کی تقویت کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے جو مقصد دے کہ حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ کے حکم کی بجاوری کرے، اللہ پاک جل شانہ کی معصیت نافرمانی سے بچے، اپنی آخرت کو بنائے، اس کے لیے یہ ٹریننگ ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ پورا رمضان کا مہینہ اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کھانے سے، پینے سے، روزے کی حالت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے باز رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا مہینہ خاص طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور فضول باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ جو مقصد ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، تاکہ انسان صحیح وہ راستے پہ آ جائے، اعتدال پر آ جائے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اپنے مقصد میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو۔ پانی رکھا ہوا ہے، مختلف قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں، روٹی ہے، سالن تیار ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میاں یہ پانی، یہ مختلف نعمتیں، یہ تو سحری کے وقت بھی تم نے کھائی، افطاری میں بھی کھاؤ گے، صرف اس لیے ان کے قریب نہیں جا رہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بد اخلاقی ہے، فراڈ ہے،
ماں باپ کی نافرمانی ہے تو وہ چیزیں ایک لمحہ کے لیے کیسے جائز ہو سکتی؟ ایک دوستو، یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا روزہ ہے، اور ایک بلوغت سے لے کے موت تک کا روزہ ہے۔ حرام کاموں سے، معصیتوں سے اللہ پاک سے آدمی بچ کے رہے، ڈرے اللہ پاک جل شانہ سے، یہ احساس بیدار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے حکم کو پورا کرنا ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہ احساس بیدار کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ٹریننگ کے لیے رکھا ہے، اور اعتکاف بھی خاص طور پہ علماء فرماتے ہیں یہ خواص بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ اس میں اور بھی زیادہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے، اور بھی زیادہ مالا اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے، اندر کی جو بہیمیت ہے اس کو مغلوب کرنے کے لیے، جو صفت ملوکیت ہے اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہ اعتکاف کی عبادت رکھی۔ ہر طرف سے ہٹ کے کٹ کے یکسو ہو کر ایک اللہ پاک جل شانہ کے در پہ آ کے پڑ جائے، اسی کی تسبیح تقدیس ہو، اسی کے دھیان میں رہے، اسی کا ذکر کرے، اسی کے سامنے توبہ استغفار کرے، اسی کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پہ روئے دھوئے، اسی سے مغفرت مانگے، اسی سے رحمت مانگے، اللہ پاک جل شانہ کے قرب اور رضا کو حاصل کرے۔ یہ ہے اعتکاف کی حقیقت۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہے، امہات المومنین میں سے، اہل بیت کا اول مصداق ہے۔ جتنی بھی حضور کی گھر والی ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، وہ ساری کی ساری اہل بیت کا اول مصداق۔ پھر حضور کی بیٹیاں ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں، اور پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو، اپنے نواسوں کو بھی چادر ڈال کے فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات 9 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی زندگی میں رہنے والی، کہ ایک بستر میں حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لیٹی ہوتی تھی، جبریل وہی لے کے آ جاتے تھے۔ تو صدیق کی بیٹی صدیقہ اس امت کی بہت بڑی فقیہ، علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کے پاک نبی نے جو اللہ سے علوم لے کر آگے امت کو عطا کیے ہیں، علوم نبوت، آدھے علوم صدیق کی بیٹی صدیقہ کے واسطے سے امت تک پہنچے۔ بڑے بڑے مسائل میں جب صحابہ پھنس جاتے تھے تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کے دروازے پہ جاتے تھے، وہاں ان مسائل کا حل ملتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور پھر اللہ کے پاک نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، اور یاد رکھیں دوستو آج بھی اللہ کے پاک نبی اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے، اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں جا کر روضہ اقدس میں درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا ہدیہ پیش کرتا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اور باقی دنیا کے کسی خطے پہ بھی اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جو اس تلاش میں رہتے ہیں اور فوراً وہ درود لے کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ واقعی درود بہت بڑی عبادت ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک نبی سے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آپ کی گھر والیاں، آپ کی ازواج مطہرات وہ ہمیشہ اعتکاف کرتی رہی۔ تو اعتکاف جیسے مردوں کے لیے ہے اور اس کی جگہ مسجد ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے اور اس کی جگہ گھر ہے۔ اپنے اپنے حجروں میں ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے۔ فلم یعتکف عاما، 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے۔ فلما کان العام المقبل اعتکف 20، جب اگلا سال آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے 20 روز اعتکاف کیا۔
اس سے دوستو اندازہ لگاؤ کہ رمضان میں یہ 10 دن اللہ کے گھر میں گزارنے اور اللہ پاک کی عبادت اور دعاؤں میں اور ذکر میں اور اس کی تسبیح تقدیس میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارنے کا کتنا پختہ معمول تھا کہ رمضان کا تہائی حصہ تو مکمل مسجد میں ہے، دن بھی مسجد میں، رات کو بھی مسجد میں، صبح بھی مسجد میں، شام کو بھی مسجد میں۔ اور کیوں نہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ پہلے 11 مہینوں کے مقابلہ میں ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک منقبت رکھتا ہے، ایک اس کا مقام ہے، بالکل اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ جو ابھی باقی ہے، غنیمت ہے ہمارے لیے، وہ رمضان کے پہلے 2 عشروں کے لیے کے مقابلہ میں ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی رمضان کا یہ تہائی حصہ اللہ کے گھر میں گزارا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، اول اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے، اسی نہج سے سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کے گھر میں آ جائیں اور یہ رمضان کا تہائی حصہ اللہ کے گھر میں گزاریں، اور حدیث میں جو خاص فضائل آئے ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے، اس کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کا تحمل نہیں کرتا تو کم از کم رمضان کا یہ آخری عشرہ زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کے گھر میں گزارے۔ کوئی 5 گھنٹے دے سکتا ہے 5 گھنٹے دے، کوئی 4 گھنٹے دے سکتا ہے 4 گھنٹے دے، کوئی 2 گھنٹے دے سکتا ہے 2 گھنٹے دے اللہ کے گھر کو، یہاں آ کے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، استغفار کرے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نوافل پڑھے، اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ میاں اگر کوئی 10 دن نہیں دے سکتا تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اپنے دنیاوی کام کاج کو آگے پیچھے کر کے طے کر لے کہ میں نے یہ اتنے گھنٹے اللہ کے گھر میں عبادت میں گزارنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، وہ علامہ شعرانی کشف الغمہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک اللہ کے گھر میں رہے، قرآن کی تلاوت کرے اور نماز کے اندر مشغول رہے اور کوئی دنیا کی بات نہ کرے، اس کو اللہ پاک جل شانہ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں جو رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے، سنت اعتکاف مکمل، تو اللہ پاک جل شانہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علامہ شعرانی نے کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ 2 حج، حاجیوں سے پوچھئے کتنا مال خرچ ہوتا ہے، کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اللہ پاک نے کتنا بہترین موقع دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لیا تو فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں آخر میں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ پاک جل شانہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، ابعدہ اللہ 3 صنادق خنادق مما بین الخافقین، تو اللہ پاک جل شانہ اس کی وجہ سے جہنم سے 3 خندقیں اس کو دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا ان 3 خندقوں کا فاصلہ زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں، اتنا اس بندے پہ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں کہ اپنے غضب اور قہر کی جگہ سے جہنم سے اس کو اتنا دور لے جاتے، اتنے درمیان میں فاصلے حائل کر دیتے۔ تو انس نے فرماتے ہیں کہ 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی سفر پر تھے، کئی سفر اللہ نے، اللہ کے پاک نبی نے کفار کی سرکوبی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو کے غلبہ کے لیے سفر کیے ہیں اور جہاد کیے ہیں اور قتال کیے۔ اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ غزوہ بدر آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو پیش آئی، روزے کی حالت میں۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، ایک ٹکڑا عرض کرتا چلوں لگے ہاتھوں۔ رمضان میں روزے کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جان نثار صحابہ یہاں مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے، 1-2 گھوڑے، تھوڑی سی تلواریں، ایک اونٹ پہ 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، بالکل نہ ہٹتے، ببدر وانتم اذلہ، بے سر و سامانی کے عالم میں، اور مقابلے میں 3 گنا زیادہ تعداد ہے اور پوری طرح سے اسلحے سے لیس ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے جو کام کیا، نماز پڑھی،
اللہ پاک جل شانہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. دوستو اللہ الصمد، اللہ کی ذات صمد ذات ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ پاک جل شانہ کائنات میں کسی کے محتاج نہیں. سارے نبی، سارے ولی، سارے قطب ابدال ساری زندگی اللہ پاک جل شانہ کے سامنے جھکتے رہے. سورہ رحمان میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان زمین میں بسنے والی ساری کی ساری مخلوق وہ اللہ پاک جل شانہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے منگتے ہیں، اللہ کے در کے محتاج. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا اللہ یہ 13 سال کی محنت ہے، بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں سہی. یا ارحم الراحمین، اگر یہ تھوڑے سے مسلمان آج شہید ہو گئے تو اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس بس اب آپ کی دعا قبول ہو گئی. حضور پاک علیہ السلام کے لیے ایک چھپر بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے، تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہو، ضرورت پیش ہو تو وہ ایک نشانی ہو جائے، وہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تجویز ہوئے. تلوار ہاتھ میں تھی، 50 قدم کے فاصلے پر اگر کوئی کافر آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے اس پر جھپٹ پڑتے تھے. مجھے اس موقع پہ غزوہ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب کفار نے یہ خبر مشہور کر دی کہ سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام کو پہلے زندوں میں تلاش کیا، اللہ کے پاک نبی نہیں ملے. پھر میں نے شہداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا احد کے موقع پہ، اللہ کے پاک نبی مجھے نظر نہیں آئے. تو میں نے کہا اللہ کے پاک نبی میدان سے تو نہیں بھاگ سکتے. حضور فرمایا کرتے تھے میری تمنا ہے، میری خواہش ہے میں اللہ پاک کے راستے میں شہید کیا جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے راستے میں جان دینے کا، خون بہانے کا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ مزہ ہے، وہ لذت ہے کہ جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں. بظاہر ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھا لیا ہے، یوں لگتا ہے. تو بس کیا کہنے عشق اور محبت کے. کہا اب اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے، دکھائی نہیں دے رہے، اے علی اب دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے. تلوار ہاتھ میں لی اور ارادہ کر لیا کہ مجمع میں گھستا ہوں اور لڑتا ہوں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں. یہ سانس کھینچتا ہے نا اصل میں اسپیکر. تو فرماتے اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. تلوار ہاتھ میں لی، مجمع میں گھس گئے، لڑتے چلے جا رہے ہیں، مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کفار کو جہنم کی گھاٹ اتارتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑ گئی. آپ وہ کفار کے گھیرے میں آ گئے تھے. فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی، سبحان اللہ کیا چہرہ تھا. سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں احسن منک لم ترکت عینی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت نسب والا اس دھرتی پہ کسی ماں نے نہیں جنا. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت کے صبح تک کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو نبی کا تصور بھی کرے کسی اور نبی کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت نسب والا اس دھرتی پہ کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کے رب نے آپ کو پیدا کر دی. آفاق ہے گردیدام مہر بتاں ورزیدام، میں نے آسمان کا چپا چپا چھان مارا. جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں بڑے بڑے بتوں کی محبت کو جانچا، بسیار خوبہ دیدام، بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ آپ کی ذات انوکھی اور نرالی ہے، آپ اپنی مثال آپ ہے.
تو سیدنا علی نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کیا کہنے ان مقدس باز جماعت کے، آج مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو خواب میں زیارت ہو جائے، خوش ہوتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے کہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا کہنے ان صحابہ کے جنہوں نے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافے کیے، حضور کے ساتھ معانقے کیے، اور حضور کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے سحریاں کی۔ حضور فرمایا کرتے تھے سحری کے وقت کہ آ جاؤ، یہ برکت کا کھانا ہے، برکت کا کھانا کھا لو۔ تو فرماتے حضور کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی، خوشی ایک طبیعت میں دوڑ گئی، اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک نبی کے فرشتوں سے حفاظت کی۔ میں جب جو ہی قریب گیا، سیدنا علی فرماتے ہیں ایک پوری کفار کی جماعت حضور کو شہید کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بڑی۔ حضور پاک علیہ السلام سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری طرف اشارہ کیا، علی ان کو روکو۔ فرماتے ہیں میں نے تنے تنہا ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ پوری کفار کی جماعت کے چہرے پھیر دیے۔ اتنے میں ایک اور جماعت حضور کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ دین ایسے نہیں ہم تک پہنچا، یہ خون کی ندیوں میں بہہ کر آیا ہے۔ صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور میاں ہم یوں ہی زندگی بسر کرتے رہیں۔ دوستو، یہ رمضان کے مہینوں کو قیمتی بنائیں، دن کو روزے رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، قرآن سنائیں، اور اللہ پاک سے ہر لمحہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ میری تیری بخشش ہو جائے، ہم اللہ کے پاک نبی کو اپنا منہ دکھا سکیں۔ ایک اور جماعت حضور پر حملہ کرنے کے لیے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی طرف اشارہ فرمایا، علی ان کو روکو۔ سیدنا علی نے اکیلے ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ سارے کفار کے چہرے پھیر دیے، بعضوں کو قتل کر دیا، بعض بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی تعریف کی، ان کی جوان مردی کی اور مدد کی، کیسی شجاعت تھی اور کیسی بہادری تھی۔ یہاں تک اس نے جبریل آئے اور انہوں نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا العلی منی وانا منہ، کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے موقع پہ رمضان کے مہینے میں اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر تیار کیا گیا وہاں کھڑے ہیں، اور 50 قدم کے فاصلے پہ اگر کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو تلوار ہاتھ میں لے کے جھپٹ پڑتے ہیں شیر کی طرح۔ اللہ کی شان کہ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی الحمدللہ۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ ایک عظیم الشان اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ 313 نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ پاک جل شانہ نے سرداروں کو ملیا میٹ کر دیا۔ جیت گیا موسیٰ، ہار گیا فرعون، صداقت زندہ باد، طاقت مردہ باد۔ اللہ کی شان کی اس جنگ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ بھی شریک تھے، اور وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو ایک دفعہ باپ بیٹا بیٹھے تھے، تو سیدنا عبد الرحمن نے اپنے ابو سے کہا، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، اور میں اگر چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن صرف باپ ہونے کا خیال آ گیا، اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ سنیے جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے عبد الرحمن، میں تو تیرے نشانے پہ آ گیا تھا اور تو نے باپ ہونے کے خیال سے مجھے چھوڑ دیا تھا، خدا کی قسم تو میرا بیٹا اگر میرے نشانے پہ آ جاتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ تیری جرت، تیری مجال کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تلوار لے کے آئے، اصحاب پیغمبر کے مقابلہ میں تلوار لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تلوار لے کے آئے، تیری مجال۔ یہ ہے محبت۔ سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ دارالعلوم حقانیہ میں بہت بڑی دینی درسگاہ ہے، علماء دیوبند کا مدرسہ ہے حقانیہ میں، وہاں پہ میں ایک دفعہ گیا، کئی دفعہ جانا ہوا، وہاں قریبی مدرسے میں پڑھتے تھے، تو مفتی سیف اللہ صاحب آج بھی حیات ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی حضرت کوئی مجھے نصیحت کر دے، تو حضرت دارالفتاح میں بیٹھے تھے، فوراً فرمایا بداحتاً فی البدی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
بیٹے یہ حدیث ہے حضور کی کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں میری محبت تمام محبتوں کے مقابلے میں اس کے دل میں زیادہ ہو، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، ساری چیزوں سے زیادہ میں اس کو عزیز ہوں۔ اور فرمایا یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو پلے باندھ لو۔ تو خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 سال اعتکاف نہیں کیا، سفر میں تھے، آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز اعتکاف کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں، فوائد، برکات نصیب فرمائے، اور ایک ایک لمحہ کی اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔